اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اس پر لوہے کی کنڈے اور کانٹے ہیں، جسے اللہ پاک چاہے گا یہ اسے پکڑے گا۔ لوگ اس سے گزریں گے، بعض پلک چپکنے کی طرح، بعض بجلی کی طرح، بعض ہوا کی طرح، بعض بہترین اچھے گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح گزریں گے۔ اور فرشتے کہتے ہوں گے، یعنی یہ اللہ سلامتی سے گزار، سلامتی سے گزار۔ بعض مسلمان نجات پائیں گے، بعض زخمی ہوں گے، بعض اوندے ہوں گے اور بعض منہ کے بل جہنم میں گر پڑیں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی رفتار میں یہ فرق ہے، ان کی نیک اعمال اور اخلاص کی وجہ سے ہوگا۔ جیسا عمل جیسا اخلاص ویسی وہاں کی رفتار۔ کہ اعمال سب رفتار ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم اصلی وجہ رفتار کی ہے۔ جتنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرب زیادہ، اتنی رفتار تیز۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، یاد رہے پل صراط ہر ایک کے لیے بال سے زیادہ باریک نہیں ہوگا، بلکہ جس کے لیے اللہ کریم چاہے گا اس کے لیے وسیع و عریض وادی کی طرح ہوگا۔ جیسے کہ حضرت سیدنا بن ابو ہلال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے پاس یہ بات پہنچی کہ قیامت کے روز پل صراط بعض لوگوں پر بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا اور بعض کے لیے کشادہ وادی کی طرح ہوگا۔ صراط حق ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کا انکار گمراہی ہے۔ اس پل صراط سے گزرے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا، کیونکہ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ تمہارے رب کے ذمہ پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود، حضرت سیدنا حسن اور حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جہنم پر وارد ہونے سے مراد پل صراط سے گزرنا ہے، جو کہ جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام گزر فرمائیں گے، پھر اور انبیاء، پھر مرسلین، پھر یہ امت، پھر اور امتیں گزریں گے۔ اللہ کریم حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا، اے داؤد، کیا تم جانتے ہو پل صراط پر سب سے تیز سے گزرنے والا کون ہوں گے؟ وہ جو میرے فیصلے پر راضی ہوں گے اور ان کی زبانیں میرے ذکر سے تر ہوں گے۔ پل صراط سے گزرنے والا آخری شخص پیٹ کے بل گھسیٹ کر گزرے گا۔ وہ اللہ کریم کے بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ، مجھے اتنی دیر کیوں لگی؟ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا، تجھے میں نے دیر نہیں کروائی بلکہ تجھے تیرے اعمال نے دیر کروائی۔ تم جانتے ہو کہ دوزخ پر لوگوں کا گزر کس طرح ہوگا؟ پھر خود ہی فرمانے لگے، جہنم لوگوں پر ایسے ظاہر ہوگا گویا چربی کی تاج جمی ہے۔ جب نیک و بد کے قدم اس پر جم جائیں گے تو ایک منادی ندا دے گا، اے جہنم، اپنے اصحاب پکڑ لے اور میرے اصحاب چھوڑ دے۔ پھر جہنم میں جانے والے اس میں گرنے لگیں گے۔ وہ انہیں اس طرح پہچان لے گا جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ مومن اسے اسی طرح پار کر لیں گے کہ ان کے کپڑوں پر کوئی نشان نہیں ہوگا۔ جنتیوں پر یہ انعام بھی ہوگا کہ انہیں جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہیں سنائی دے گی۔ چنانچہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے اور وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ پل صراط کی مسافت کتنی ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہے۔ بہت سے علماء و مفسرین نے حضرت سیدنا امام مجاہد اور حضرت سیدنا امام صاحب رحمۃ اللہ سے نقل کیا ہے کہ پل صراط کا سفر 3000 سال کی راہ ہے۔ 1000 سال اوپر چڑھنے کی، 1000 سال نیچے اترنے کی اور 1000 سال اس کی سطح پر چلنے کی۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، پل صراط کا سفر 15000 سال کی راہ ہے۔ 5000 سال اوپر چڑھنے کی، 5000 سال نیچے اترنے کی اور 5000 سال اس کی پشت پر چلنے کی۔ اس پر سے وہ گزر سکیں گے جو حلف خدا کے باعث ناتوان و کمزور ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر کھڑے ہوں گے اور فرشتے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اے اللہ، سلامتی سے گزار، سلامتی سے گزار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط پر مومن کا شعار ہوگا، یعنی یا اللہ ہمیں سلامتی سے گزار۔ اللہ کریم ہمیں سلامتی سے پل صراط پار کرائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے سے کوئی حدیث سن کر دوسروں تک پہنچایا، اسے قیامت کے دن میں ڈھونڈ کر جنت میں لے جاؤں گا۔